ایران کو تابوت سکینہ مل گیا ہے، اسرائیل اس کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا صندوق بھی ہے جس کے بارے میں 3 بڑے مذاہب یقین رکھتے ہیں کہ یہ آسمانی طاقتوں کا حامل ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر وہ مقدس صندوق جسے ہزاروں سال سے چھپایا گیا آج ایران جیسے ملک کے ہاتھ لگ جائے تو دنیا میں کیا تبدیلی رونما ہوگی؟ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے ایسے راز، ایسے انکشافات اور ایسی تاریخی حقیقتیں جنہیں شاید بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ مقدس صندوق یعنی تابوت سکینہ اصل میں کیا ہے اور وہ کہاں غائب ہو گیا، اسرائیل اسے کیوں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے، اور آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ اب ایران کا نام اس معاملے میں آ رہا ہے۔ امام مہدی، بحر تبریز اور مستقبل کے حیران کن واقعات کس طرح جڑے ہیں اس تابوت سے، اور کچھ سائنسی نظریات جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک کھوئی ہوئی سچائی کا سفر ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ دراصل ہے کیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام لکڑی کا صندوق نہیں تھا بلکہ ایک ایسا مقدس آسمانی تحفہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کے لیے عطا فرمایا۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق یہ تابوت تقریباً 4 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا اور اونچا تھا۔ اسے شتیم نامی مضبوط لکڑی سے بنایا گیا اور اندر و باہر سے خالص سونے کی تہ سے مزین کیا گیا تھا جو اس کی عظمت اور روحانی حیثیت کو ظاہر کرتا تھا۔ اس تابوت کے اوپر ایک سنہری ڈھکن لگایا گیا تھا جسے رحمت کی کرسی کہا جاتا تھا۔ اس پر 2 فرشتوں کے پروں کی ساخت کندہ کی گئی تھی جن کے پھیلائے ہوئے پروں کے بیچ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی نازل ہوتی تھی۔ یہ صرف ایک روحانی نشان نہیں بلکہ الہی طاقت کا مظہر تھا۔ فرشتوں کے پر دراصل اس بات کی علامت تھے کہ اس تابوت کی حفاظت آسمانی طاقتیں خود کرتی تھیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس تابوت کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں سکون، برکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اتنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں کسی چیز کا ذکر ہونا خود اس کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جہاں تابوت ہوگا وہیں اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ جس جنگ میں یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا وہ دشمنوں پر غالب آتے۔ وہ اپنے نبیوں اور بادشاہوں کے سامنے اس تابوت کو رکھتے، اس کے قریب بیٹھ کر دعائیں مانگتے اور اللہ کی مدد کے طلبگار ہوتے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت میں کئی مقدس اشیاء محفوظ کیں، جیسے ان کی لاٹھی، تورات کی تختیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس، آسمانی غذا، من و سلوہ اور دیگر بابرکت تبرکات۔ یہ سب اشیاء تابوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی نظام کا حصہ تھیں۔ یہی وہ تابوت تھا جسے بنی اسرائیل اپنی سب سے قیمتی الہی میراث مانتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب یہ تابوت اچانک غائب ہو گیا۔ تابوت کہاں گیا؟ یہ سوال تاریخ کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ صدیاں بیت گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، انبیاء کرام آئے اور گئے، لیکن تابوت سکینہ کا سراغ آج تک دنیا نہ لگا سکی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جب بنی اسرائیل نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی۔ اسی دوران دشمن قوم ایک جنگ میں تابوت سکینہ کو چھین کر چلے گئے، لیکن اس کے بعد عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ جہاں بھی تابوت رکھا گیا وہاں بیماری، طاعون اور زوال نے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر دشمن خوف زدہ ہو گئے اور تابوت کو واپس کر دیا، مگر اس واقعے کے بعد یہ تابوت سکینہ کبھی بھی عوامی نظروں میں نہ آ سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین میں دفن کر دیا گیا،
کچھ کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور کئی محققین کا کہنا ہے کہ یہ تابوت یروشلم کے نیچے کسی قدیم سرنگ یا کھوئی ہوئی عبادت گاہ میں چھپا ہوا ہے۔ تابوت سکینہ کی تلاش آج صرف ایک مذہبی جستجو نہیں بلکہ ایک عالمی سیاسی مشن بن چکی ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق جب یہ تابوت دوبارہ دریافت ہوگا تو اس وقت وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کریں گے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد اقصی واقع ہے، یعنی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل خفیہ طور پر چپکے دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی کروا رہا ہے۔ افریقہ، اردن، ایتھوپیا، فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ موساد، اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے بعض سابق اہلکاروں کے بیانات اور بعض لیک رپورٹس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو اسرائیل اپنی مذہبی بقا، سیاسی شناخت اور عالمی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے۔ اگر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگ جائے تو یہ صرف ایک مذہبی فتح نہیں ہوگی بلکہ گریٹر اسرائیل کے خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ ناظرین، حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی جب ایسی اطلاعات سامنے آئی کہ ایران میں آثار قدیمہ کی ایک کھدائی کے دوران کچھ ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جسے ممکنہ طور پر تابوت سکینہ سمجھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر، دعوے اور رپورٹس گردش کرنے لگیں۔ کہا گیا اسرائیل نے اس مقام تک رسائی کی کوشش کی، کچھ خفیہ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ایرانی حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اب اگر یہ بات سچ ہو تو سوچئے اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس قوم کے پاس ہے جسے اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہبی بلکہ ایک جغرافیائی، نظریاتی اور سیاسی زلزلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اسلامی روایات میں تابوت سکینہ کا دوبارہ ظہور ایک اہم علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ بعض معتبر تفاسیر اور اقوال کے مطابق جب جھیل تبریا خشک ہونے کے قریب پہنچے گی تب دنیا ایک بڑے انقلابی مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اسی دور میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور انہی کی قیادت میں تابوت سکینہ کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے گا۔ یہ تابوت پھر ایک بار اللہ کی طرف سے ہدایت، نصرت اور روحانی طاقت کی علامت کے طور پر ظاہر ہوگا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب حق و باطل کے درمیان آخری اور فیصلہ کن معرکہ برپا ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ تابوت کا ظہور ایک واضح نشان ہوگا کہ اب دنیا کی باغ دوڑ اہل حق کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ کے متعلق صرف مذہبی نہیں بلکہ سائنسی نظریات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور یہ سب نظریات مزید تجسس اور حیرت پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ تابوت دراصل ایک قدیم الیکٹرو میگنیٹ آلہ ہو سکتا ہے، ایک ایسا طاقتور صندوق جس میں کوئی خاص توانائی محفوظ تھی، شاید ریڈیشن یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی یا کوئی اور ایسی قوت جو انسان کے حواس اور ماحول پر اثر انداز ہوتی تھی۔ بائبل میں بھی ذکر ہے کہ جن لوگوں نے تابوت کو ناپاک نیت سے چھونے کی کوشش کی وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ کوئی سائنسی قوت تھی یا تابوت میں واقعی ایسی شعاعیں محفوظ تھیں جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی تھیں، یہ صرف ایک روحانی سزا تھی؟ ان تمام سوالات پر سائنس بھی آج تک کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر ہے۔ کچھ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ تابوت ایک ہائی انرجی سٹوریج چیمبر ہو سکتا ہے جو لکڑی، سونے اور مخصوص اشیاء کے امتزاج سے ایک خاص برقی میدان پیدا کرتا ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ تابوت محض ایک مذہبی علامت نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے روحانی توانائی کی مشین بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تابوت کو غائب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اسے دنیاوی طاقت، سیاست یا جنگ و جدل کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ ایک امانت ہے جو صرف اہل ایمان کو تب عطا کی جائے گی جب وہ روحانی طور پر تیار ہوں گے۔ جب دنیا گناہوں سے توبہ کرے گی، ظلم کی جگہ عدل قائم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی تابوت سکینہ دوبارہ ظاہر کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، دلچسپ اور فکر انگیز لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ تابوت سکینہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت واقعی ایران کے پاس ہے یا یہ کسی سرنگ میں دفن ہے یا آسمان پر محفوظ ہے؟ اور ہاں ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آئندہ آپ کو ایسی تحقیقاتی، تجزیاتی اور ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اور حیران کن موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔